السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على سابق نعمائه وتوالي آلائه، ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله، ونسأله العون والسداد، ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل رسول برکت کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت مقدسہ کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کا حاصل یہ ہے، اس میں اللہ رب العزت انسانوں سے، اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے کہ نہ صرف اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی آتش جہنم سے بچاؤ. لہذا اس آیت مبارکہ سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنا، انہیں ان کا رشتہ اللہ و رسول سے مضبوط کرانا، دیندار بنانا، نمازی بنانا، اور آخرت کے متعلق انہیں آگاہ کرنا، یہ ہم میں سے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ انہیں اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پہنائے، انہیں خوش رکھے، ان کی زندگی کو سنوارے، اور دنیا سے جانے سے قبل ان کے لیے اچھی پراپرٹی اور وراثت میں بہت کچھ چھوڑ جائے. بلکہ ان سب سے بڑھ کر بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں اس لائق بنائے کہ وہ اللہ و رسول کی بارگاہ کا محبوب ہو جائے، اللہ و رسول کی بارگاہ کا مقبول ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کے متعلق بہت سے ایسے فرامین ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جن پر اگر عمل کیا جائے تو آج بالخصوص آج کے اس شوربہ ماحول میں اولاد کے بگڑے ہوئے ماحول کو لے کر جو اہل خانہ بالخصوص والدین جو پریشان رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان فرامین پر اگر ہم عمل پیرا ہوں تو یقیناً ہم اس مشکل سے نجات پا جائیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف بچوں کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے، بلکہ اس کی پیدائش کے قبل سے لے کر پیدائش کے ماں بعد جب تک وہ تربیت کے لائق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا ایک نظام عطا فرمایا.
آپ دیکھیں کہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، ابھی ماں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں ہے، ابھی دنیا میں اس کا وجود نہیں ہوا ہے، پھر بھی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے کہ ایسے عالم میں بھی یہ اسلام اس بچے کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اس بچے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا، اور اس حالت میں طلاق دیا کہ وہ عورت حاملہ ہے، حمل سے، عورت حمل سے ہے، تو اسلام وہ جو اس کے رحم میں جو بچہ پل رہا ہے، اسلام اس بچے کی کس قدر حفاظت کر رہا ہے آپ دیکھیں، اور اس بچے کے صدقے میں اس کی برکت سے اس کی ماں کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسی عورت کے بارے میں جسے اس حالت میں طلاق دیا جا رہا ہو کہ وہ حمل سے ہو، قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ عورت جسے طلاق دے رہے ہو، وہ جو طلاق شدہ طلاق یافتہ عورت ہے، اگر وہ حمل سے ہو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو اگر وہ حمل سے ہو تو ایسا نہیں کہ طلاق کے بعد تم اسے بالکل چھوڑ دو، طلاق کے بعد تم اس سے چشم پوشی کر لو، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک وہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے تب تک اس عورت پر خرچہ کرتے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے ایک جان کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا حصہ ہے۔ پھر وہ ہوش ربا ماحول، وہ دور کہ جس وقت تربیت کا کوئی ماحول نہیں تھا، اور خاص کر بچیوں کے معاملات تو ایسے تھے کہ بچیوں کے لیے وہ تو سب سے سیاہ دور تھا، ایسا دور کہ جس کے ترجمانی قرآن کر رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اس زمانے میں جب کسی کو گھر میں بیٹی کی ولادت کی بشارت دی جاتی، خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو پورا دن وہ غصے میں رہتا اور اس کا منہ بگڑا ہوا رہتا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جو بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے بیٹی کے بارے میں، اس خوشخبری اور اس بشارت کے سبب وہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اسے زمین میں درگور کر دے یا ذلت و رسوائی کو برداشت کرتے ہوئے اس کی پرورش کرے۔ ایسے ہوشربا ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچیوں کو عزت کے آسمان تک پہنچا دیا، اور اس کی تربیت، حسن تربیت اور اس کی پرورش کو نہ صرف اچھا عمل قرار دیا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچیوں کی تربیت اور حسن پرورش پر جنت کا انعام بھی عطا فرما دیا۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے کہ بچوں کے متعلق ہمیں پورا مکمل نظام اسلام ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ کس طرح کہ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے تو پورا سسٹم ہمیں اسلام دے رہا ہے، پھر بچہ کے دنیا میں آنے کے بعد تو یقیناً اسلام نے ہمیں پیارا نظام عطا فرمایا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچوں کو کیسے ماحول میں ڈھالا جائے، بچوں کے متعلق والدین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک بات اپنے حدیث پاک کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی وہ آگ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ جب اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا، صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے کس طرح بچائیں گے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو اس کام کا حکم دو جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اس کام سے اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جس کام میں اللہ رب العزت کی ناراضگی، یعنی جس سے اللہ راضی ہو ایسے امور کا، ایسے کام کا حکم دو، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے ایسے کام سے بچاؤ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو جہنم سے بچانے کا یہی ایک نسخہ ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کا معائنہ کرے، مشاہدہ کرے، حالات کا جائزہ لے کہ گھر کے اندر کون کون سے کام ایسے ہیں جو خلاف شرع انجام پا رہے ہیں۔ اچھا یہ ہوگا کب؟ ہم نصیحت کب کریں گے؟ ہم نصیحت اسی وقت کریں گے نا جب ہم خود ان اچھی باتوں پر عمل پیرا ہوں۔ جب اچھی باتوں پر خود عمل پیرا ہوں گے تب تو ہم نصیحت کریں گے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، نماز پڑھیں اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر ہم خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب کیسے دیں گے؟ اپنے اہل و عیال کو نماز کے بارے میں کیسے بتائیں گے؟ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ پہلے ہم خود عمل پیرا ہوں، اس کے بعد ہم اگر اپنے گھر والوں کو نصیحت کر رہے، تربیت کر رہے ہیں، تب ہماری نصیحت میں اثر ہوگا اور اس کا فائدہ ہمیں میسر ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ صرف دنیاوی اعتبار سے ہی اپنے گھر والوں کی ذمہ دار نہیں ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر دن بھر آپ باہر کما رہے، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے بچوں کے چہروں پہ تبسم اور خوشیوں کو لانے کی خاطر آپ آلام و مصائب کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دینی معاملے میں اپنے بچوں کی حسن تربیت کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم میں سے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا بروز قیامت ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کس ماحول میں چھوڑا، تم نے اس کی کیسی تربیت کی، یہ شریعت کے خلاف جا رہے تھے تم نے اسے منع کیوں نہیں کیا، نمازیں چھوڑ رہے تھے تم نے اسے نماز پڑھنے پر آمادہ کیوں نہیں کیا۔ اس حدیث پاک سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بادشاہ بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اس بادشاہ سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہوتا ہے، مرد سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو کس ماحول میں چھوڑا، اس کی کیسی تربیت کی، تمہارے گھروں کے اندر بے پردگی تھی، تمہاری مائیں بہنیں بے پردہ ہو کر گھروں سے باہر نکلتی تھی، تمہاری مائیں بہنیں زینتیں کرتی تھی غیروں کے لیے جن کے لیے جائز نہیں تھا، کیا تم نے اسے منع کیا یا منع نہیں کیا؟ مرد اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آگے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت اپنے گھر کے متعلق، اپنے شوہر کی ملکیت کے متعلق اور اپنے بچوں کے متعلق وہ ذمہ دار ہے، لہذا اس سے اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوئی، بچوں کو کس ماحول میں تم نے پروان چڑھایا۔ لیکن آج ہمارے حالات ایسے، بہت کڑوی حقیقت ہے، معذرت کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں، بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ مرد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ مرد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نان و نفقہ برداشت کرتا ہے، اہل و عیال کا نان و نفقہ برداشت کرتا ہے، اسی کی خاطر وہ گھر سے باہر رہتا ہے۔ اب بچے کی تربیت کون کرے؟ تو جب مرد گھر سے باہر ہے تو بچوں کی تربیت کا پورا ذمہ عورت کے سر آ گیا کہ عورت گھر میں ہے، عورت گھر میں ہے، وہ گھر میں رہے اور بچوں کی نگرانی کرے، وہ بچوں کی نگراں ہے، وہ گھر میں۔ لیکن اگر عورتیں بھی گھروں سے باہر چلی جائے پھر بچوں کی تربیت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بچوں کی نگرانی کون کرے گا؟ بس اسی کے نتائج ہے کہ آج مرد بھی گھر سے باہر ہے دن بھر،
عورتیں بھی دن بھر گھر سے باہر ہیں صرف اپنی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے، خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے، روپے پیسے جمع کرنے کی خاطر کہ تم بھی گھر سے باہر چلو، ہم بھی گھر سے باہر چلتے ہیں، یہ میٹرو سٹی ہے، یہاں کا ماحول ہے، یہاں کا کلچر ہے، بس اسی کلچر پر عمل کرنے کے لیے گھروں سے باہر سب نکل جا رہے ہیں۔ گھر میں بچے ہیں جو شیطان کے آلہ کار بن رہے ہیں، نفسانی خواہشات کے آلہ کار بن رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کے اندر سے اسلامی روح بالکل ختم ہو چکی ہے۔ بچوں میں گفتگو کا ماحول نہیں ہے، بچوں کے اندر ادب نہیں ہے، بچوں کے اندر تہذیب نہیں ہے، بات کرنے کا طور طریقہ نہیں ہے، انہیں بات کرنے تو نہیں آتا لیکن گالیاں نئی نئی قسم کی وہ دیتے ہیں، ان کے زبان پر اچھے الفاظ کم اور گالیوں کی تعداد زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آخر اس کے لیے کیسے ہوئے نتائج کیسے ہمارے سامنے آئے؟ اس نتائج کی ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کم سے کم مرد اگر گھر سے باہر ہے تو عورتیں تو گھر میں رہ کر بچوں کی ذمہ داری کو نبھائے، بچوں کی کفالت کرے۔ کیا صرف اسکول چھوڑ دینے سے، اسکول بھیج دینے سے کیا بچے ذمہ دار ہو جائیں گے؟ سماج اور معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بن جائے گا؟ بالکل قطعی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے نظام تعلیم سے ہم اس کی امید قطعی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آج کے نظام تعلیم انسان کو کمانے والا انسان تو بنا سکتا ہے لیکن اسے معاشرے کا خوبصورت فرد نہیں بنا سکتا ہے۔ اسکول میں ہم بھیج سکتے ہیں 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے، اسکول میں جا کر وہ کچھ تعلیم ممکن ہے حاصل کر لے، لیکن تربیت بالکل نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا تربیت کا پورا ذمہ دار گھر کے لوگ ہیں، والدین ہیں۔ اگر باپ گھر سے باہر ہے لہذا ماں کو چاہیے کہ ماں اپنے بچوں کی نگرانی کرے، لیکن ماں بھی اگر گھر سے باہر ہو جائے تو ایسی صورت میں تربیت کا فقدان ہو جائے گا اور پھر نتائج ہمارے سامنے، نتائج جو غلط نتائج ہونے چاہیے وہ غلط نتائج ہمارے سامنے۔ پھر یہی بچے ہوتے ہیں، یہی وہ بچے ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول کا فرما بردار کیا ہو، اسلامی معاشرے کا خوبصورت فرد کیا ہو، وہ ماں باپ کے حق میں فرما بردار نہیں ہوتے۔ وہ بڑھاپے میں بجائے ماں باپ کے سہارا ہونے کے ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، کیونکہ جب تربیت کا وقت تھا وہ وقت تھا جب بچہ مثل فوم تھا کہ اسے جس سانچے میں ہم چاہتے ڈھال لیتے، ہم نے اس وقت بچوں کو خود سے دور کر دیا، ہم نے بچوں کو اس وقت خود سے دور کر دیا۔ جو بچے کی سب تربیت کی درسگاہ تھی، ہم نے بچوں کو اس درسگاہ سے محروم کر دیا۔ لہذا نہ وہ ہمارے حقوق سمجھ پائیں گے، نہ معاشرے کا حقوق سمجھ پائیں گے، نہ اللہ و رسول کا حقوق سمجھ پائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بچہ اللہ و رسول کے حقوق نہ جانے، اسلامی معاشرے کے حقوق نہ جانے، وہ ماں باپ کے حقوق جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اسلام ہی تو ہے، یہ اسلام ہی تو ہے جو انسان کو ہر ایک کا حق بتا رہا ہے، یہ قرآن ہی تو ہے جو ہم میں سے ہر ایک کا حق انسان کو بتا رہا ہے۔ تو جو اللہ اور رسول کا فرما بردار نہیں ہو سکتا وہ بھلا ہم انسانوں کا، چاہے ہم ماں باپ کی شکل میں، وہ ہمارا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ تنبیہ الغافلین بڑی مشہور کتاب ہے، یہ کس دور کی بات ہے اللہ بہتر جانے۔ اسی کتاب کے اندر ہے ایک اللہ کے ولی حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت بڑا غضب ہو گیا، میرے لڑکے نے، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے رسوا کیا۔ تو عذراہ تعجب حضرت ابو حفص پوچھتے ہیں کہ بھلا بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ تو اس نے کہا جی حضور ایسا ہی ہوا، اس نے مجھے مارا۔ پھر انہوں نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے بچے کو علم و ادب سکھایا، بچے کی اچھی تربیت کی؟ اس نے کہا نہیں، نفی میں جواب دیا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کیا تم نے اپنے بیٹے کو قرآن سکھایا؟ نفی میں جواب دیا، کہا نہیں۔ پھر پوچھا اچھا تم نے اپنے بیٹے کو کیا سکھایا، تمہارا لڑکا کرتا کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے وہ کھیتی باڑی کرتا، وہ لڑکا میرا بیٹا کھیتی باڑی کرتا۔ اچھا، اس پر حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طنز کرتے ہوئے
تنزیہ انداز میں چوٹ مارتے ہوئے اس شخص سے کہا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ نہ اس نے قرآن سکھایا، نہ اس نے دین سکھایا، نہ اس نے ادب سکھایا، اور پھر بچہ جب بڑھاپے میں اس کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے، اسے مار رہا ہے، تو یہ شکایت لے کر میرے پاس آیا ہے۔ انہوں نے اسے چوٹ پہنچاتے ہوئے اس سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم۔ تو ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنزیہ انداز میں کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا صبح کے وقت گدھے پر سوار ہو کر اپنے کھیت جا رہا ہوگا، اور جب وہ کھیت جا رہا ہوگا تو اس کے پیچھے سے کتا اس کا پیچھا کرنے لگا ہوگا، اور سامنے سے ایک جانور آ گیا ہوگا اور وہ پریشان ہو گیا ہوگا، اور اسی درمیان تم اس کے سامنے آ گئے ہوگے، تو وہ گائے سمجھ کر اس نے پتھر اٹھا کر تمہیں تمہارے سر پر دے مارا ہوگا، لہذا شکر کرو کہ تمہارا سر محفوظ ہے، تمہارا سر پھوٹا ہوا ہے۔ تنزیہ انداز میں، تنزیہ لہجے میں انہوں نے اس شخص سے کہا کہ جب تم نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی، جب تم نے اسے علم و ادب نہیں سکھایا، جب تم نے اسے قرآن نہیں سکھایا، پھر تم کس طرح اس سے یہ امید رکھتے ہو کہ بڑھاپے میں وہ تمہاری بڑھاپے کی لاج رکھے گا، وہ بڑھاپے میں تمہارا ادب کرے گا، بڑھاپے میں تمہارے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا۔ لہذا اگر ہم یہ امید رکھیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، تو ہمیں چاہیے کہ بچپن ہی سے اس کی حسن تربیت کرے، بچپن ہی سے اس کی حسن تربیت کرے اور اس کے بچپنے کو سنبھالے۔ ہمارے اکابرین کا یہی طریقہ رہا ہے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، اللہ کے نیک بندوں نے، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں نے بھی اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی، اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، اب یہ یاد رکھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ خود بھی نبی ہے، ان کے بیٹے بھی نبی ہے، ان کے والد بھی نبی ہے، ان کے چچا بھی نبی ہے، اور ان کے دادا بھی نبی ہے، اور یہ خصوصیت، یہ مقام و مرتبہ کہ پورا خاندان منصب نبوت پر فائز ہو، یہ خصوصیت، یہ مقام و مرتبہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاصل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی نبی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے والد بھی نبی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کے چچا بھی نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور آپ کے دادا بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی موت کا وقت جب قریب ہوا تو آپ اپنی اولادوں کو جمع فرماتے۔ آج ہمارے اندر سے یہ چیز بالکل عنقا ہو چکی ہے، یہ چیزیں بالکل ختم ہو چکی ہے، اپنی اولادوں کو نصیحت کرنا اور اپنی اولادوں کو وصیت کرنا، اور اگر مرض الموت میں ہم مبتلا ہو جائے، ہماری موت قریب آ جائے، اور اگر ہم کچھ وصیت بھی کرتے ہیں تو صرف مال و دولت تک ہماری وصیت میں محدود رہتی ہے، اس کے علاوہ کس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنا ہے، تمہیں دیندار بننا ہے، اللہ اور رسول کا فرما بردار بننا ہے، ایسی نصیحت اور ایسی وصیت ہمارے درمیان نظر نہیں آ رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، پورا گھرانہ منصب نبوت پر فائز ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اپنی اولاد کو جمع فرماتے ہیں، اور آپ اپنی اولاد سے سوال کرتے ہیں، وصیتاً آپ سوال کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اب تک جس اللہ رب العزت کی عبادت کرتے آئے ہو، کیا اس کی عبادت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اپنی اولاد کو یہ وصیت کی شکل میں آپ سوال فرماتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب کے سب ایک زبان کہتے ہیں، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ تو ان کی اولاد کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ
آپ کے آباء و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے. ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک ذات کے فرما بردار اور مطیع ہو کر زندگی گزاریں گے. آپ دیکھیں پورا گھرانہ منصب نبوت پر فائز ہے، اس کے باوجود اولاد کے متعلق کتنے فکر مند ہیں. وہ اللہ کے نبی، بیٹا نبی، باپ نبی، چچا نبی، دادا نبی، اس کے باوجود تربیت اولاد کے متعلق اس قدر فکر مند ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو عبادت کے متعلق وصیت فرما رہے ہیں. تو جب نبی کا یہ عالم ہے تو ہمارے اور آپ کی کیا بساط ہے. لہذا قرآن شریف کی آیت مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو وصیت کرے، اپنی اولاد کو نصیحت کرے. اور نصیحت کیسی ہو؟ خصوصاً دینداری کی نصیحت کرے، اور اس میں عقائد مقدم ہو، عقائد سب سے مقدم ہو. حضرت لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی ہے، قرآن نے اس نصیحت کو نقل کیا. کئی طرح کی نصیحتیں اس میں موجود ہیں. عقائد کے متعلق نصیحت ہے، برائیوں سے بچنے سے متعلق نصیحت ہے، نیک کام کرنے کے متعلق نصیحت ہے، اور حسن اعمال، حسن اخلاق کے متعلق نصیحت ہے. ان تمام نصیحتوں میں سب سے مقدم جو نصیحت ہے وہ یہ ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے کبھی بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اس کے بعد کے جو نصائح، اس کے بعد کی جو نصیحتیں ہیں وہ اعمال کے متعلق ہے، لیکن ان تمام اعمال پر عقیدے سے متعلق جو نصیحت ہے سب سے مقدم، کیونکہ عقیدہ سب سے اہم ہے. لہذا آج کے اس پرفتن دور میں، ہوش ربا ماحول میں، جہاں رنگ برنگ کی شکل میں، کئی شکلوں میں لوگ دینی لباس میں ملبوس ہو کر طرح طرح کی بدعقیدگی کو لے کر سماج اور معاشرے میں آ رہے ہیں، لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو بدعقیدگی سے محفوظ کریں. ورنہ یاد رکھیں ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سے سوال ہوگا. اور یاد رکھو یہ اولاد جو ہے نا، قرآن نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، قرآن نے اولاد کو دنیاوی زندگی کی زینت قرار دیا ہے. لیکن یہ کب تک زینت ہے؟ یہ اس وقت تک زینت ہے جب اللہ و رسول کے قانون پر یہ عمل پیرا ہو، اس وقت تک زینت ہے. جب ہم اس کی اچھی تربیت کریں اس وقت تک ہمارے لیے زینت ہے. اور نہ صرف دنیا کے لیے زینت ہے بلکہ آخرت میں ہماری نجات اور بخشش کا بھی ذریعہ ہے. اگر ہم ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اللہ و رسول سے ان کا رشتہ جوڑ کے رکھے ہیں، تو نہ صرف یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے بلکہ آخرت میں بھی ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے. اور اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی، اگر ان کے تئیں ہم فکر مند نہیں رہے، تو یہی وہ اولاد ہے جن کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ اگر ہم اپنی اولاد کی حسن تربیت نہیں کر رہے ہیں، ان کو دینی روش پر قائم نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ و رسول سے ان کا رشتہ مضبوط نہیں رکھ رہے ہیں، بدعقیدگی سے انہیں محفوظ نہیں رکھ رہے ہیں، تو یہی وہ اولاد جو ہمارے لیے زینت تو تھی لیکن دوسری صورت میں ہمارے لیے آزمائش کا سبب بن جائے گا. لہذا کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے متعلق ہم سے پوچھنا ہے. لہذا آپ دیکھیں آپ کے بچے کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. آج کل کے حالات تو ایسے ہیں، اللہ خیر کرے ایک ہی گھر کے اندر 4 بچے ہیں تو چاروں الگ الگ ٹریک پہ ہیں. جس کی جو مرضی وہ راستہ اختیار کر رہا ہے، جس کی جو مرضی وہ راستہ اختیار کر رہا ہے. کوئی وہابی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی گلابی بنا ہوا ہے، کوئی کچھ اور بنا ہوا ہے، کوئی کچھ اور بنا ہوا ہے. عقائد کے معاملے میں سب سے زیادہ آپ کو متوجہ رہنا ہے. عقائد سب سے اہم ہے، اور اس کے متعلق اگر آپ کی اولاد کے عقائد بگڑ رہے ہیں تو آپ بھی جواب دہ ہوں گے، آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا عز و جل ہم سبوں کو حسن خاتمہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے حالات کو بہتر فرمائے، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اسلامی معاشرے کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے.